بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ چینی مذہب۔ چینی تہذیب چینیوں میں یہ ضرب المثل مشہور تھی کہ عورتوں کی بات تو سن لینی چاہیے، لیکن ان کے کسی مشورے پر ہرگز عمل نہ کرنا چاہیے، خواہ وہ کیسا ہی نیک مشورہ کیوں نہ ہو، کیونکہ عورت کی نیکی میں بھی برائی موجود ہوتی ہے۔ چین کے بہت بڑے فلسفی اور ایک مذہب کے بانی کا عورت کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ عورت کا جو قدم آگے بڑھ جائے اسے واپس لانا شاید قدرت کے بس میں بھی نہیں رہتا۔ رومن تہذیب کے اولین دور میں عورتوں کو کافی آزادی حاصل تھی اور انہیں کچھ اہمیت بھی حاصل تھی۔ وہ اپنا کاروبار کر سکتی تھی، خرید و فروخت کرتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ حالات بدل گئے اور عورتوں کی آزادی سلب کی جانے لگی۔ سب سے پہلے باپ اور شوہر کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ جب چاہے اس کو گھر سے باہر نکال سکتے ہیں، حتیٰ کہ شوہر کو بیوی کے قتل کا حق حاصل تھا۔ عورت کا مقصد صرف خدمت اور چاکری تھا۔ اس معاشرے میں عورت کی گواہی کو معتبر خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ عورت کی حالت زار کا اندازہ ہم رومن تہذیب کے ایک مفکر، فلسفی اور شاعر کے اس قول سے لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ عورت مطلون مزاج، بد فطرت اور بے اعتبار ہے۔ مذہب اور عورت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام اور تہذیبوں کی طرح مذہب عالم نے بھی عورتوں کو صحیح عزت نہیں دی، لیکن وہ مردانہ شاہ و نظم کے حامی اور عورتوں کی ذلت کے درپے رہے ہیں۔ اکثر ادیان میں عورت کی حیثیت ایک جنس کی تھی جس کی ملکیت کا حق مرد کے پاس تھا۔ زر زمین کے ساتھ ساتھ زن بھی ذاتی املاک میں شامل تھی اور پھر اس کو وجہ فساد بھی خیال کیا جاتا تھا۔ ادیان عالم کا جو سلوک عورتوں کے ساتھ رہا اس کا مختصر سا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہندو دھرم کے مقدس ترین قانون کے مطابق عورت کا درجہ شودر سے بھی بدتر اور بالکل چوپایوں کے برابر تھا۔ اسے عقل و شعور سے عاری سمجھا جاتا تھا۔ وہ وراثت سے بالکل محروم اور عبادت کے حق سے بھی محروم تھی۔ آریہ مذہب میں متعدد بھائی ایک ہی عورت سے بیک وقت شادی کر سکتے تھے۔ بدھ مت کی بنیاد بھی عورتوں سے نفرت پر ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بدھ مت کے بانی مہاتما گوتم بدھ جوانی میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ گئے تھے۔ اسی وجہ سے بدھ مت میں عورتوں کو گھناؤنی چیز سمجھ کر ان سے دور رہنے اور تجربی زندگی پر زور دیا گیا۔ دھما پد میں مہاتما بدھ نے اپنے محبوب چیلے آنت کو ایک بار عورت سے بچنے اور ہوشیار رہنے کی تاکید و تلقین کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بدھ تجربات کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہودی اگرچہ اہل کتاب لیکن یہودی احبار، رہبان، مولویوں اور پیروں نے اللہ کے دیے ہوئے حقوق عورتوں سے چھین لیے تھے، اور انہوں نے مردوں کو یہ حق دے دیا تھا کہ وہ معمولی غلطی یا فرمانبرداری پر عورت کو گھر سے نکال سکتے تھے، لیکن عورت کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے ظالم شوہر سے کسی بھی طرح نجات پا سکے۔ ان کے ہاں ایام حیض میں عورت نجس اور ناپاک ہو جاتی تھی، لہٰذا اس سے ملنا جلنا، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا، حتیٰ کہ اس سے بات کرنا بھی ناجائز عمل تھا۔ محرف شدہ عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے کہ میں نے ہزاروں میں ایک مرد پایا، لیکن ان سبھوں میں عورت۔ عیسائیت نے بھی چونکہ یہودیت میں سے جنم لیا تھا، لہٰذا ان کے ہاں بھی عورت کے بارے میں وہی رویہ رہا جو یہودیوں کا تھا۔ انہوں نے بھی عورت سے نہایت تعصب کا سلوک کروا رکھا۔ ان کے ہاں بھی عورت کو شادی کے بعد علیحدگی کا حق نہ تھا، کیونکہ انجیل کا حکم تھا کہ عورت اور مرد کا رشتہ خدا جوڑتا ہے اور وہی اسے توڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے عیسائیوں کے ہاں عقد کی حیثیت دائمی ہوتی ہے۔
طلاق حاصل کرنے کے لیے بے وفائی یا زنا جیسے قبیح اور اخلاقی جرم کا ثبوت وہم پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ عورت موت سے زیادہ تلخ ہے اور خدا کا محبوب اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ بارنارڈ ولی کا کہنا تھا کہ عورت شیطان کا آلہ ہے، جبکہ جوہان دمشقی کا قول ہے کہ عورت مکر کی بیٹی ہے اور امن کی دشمن ہے۔ ترتولیان ایک مسیحی رہنما کے بقول عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے۔ وہ شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی اور خدائی قانون کو توڑنے والی اور مرد کو غارت کرنے والی ہے۔ پولس رسول کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ حوا علیہ السلام نے شیطان سے فریب کھا کر آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ کرائسوسٹم ولی کے خیال میں عورت ایک ناگزیر برائی، ایک پیدائشی وسوسہ، ایک مرغوب آفت اور ایک آراستہ مصیبت ہے جس سے بچنا مشکل ہے۔ عیسائی عورت کو صرف راہبہ کے روپ میں دیکھنا پسند کرتے ہیں، ورنہ وہ اسے گناہ کا روپ ہی سمجھتے ہیں۔ عیسائی علماء کے ہاں صدیوں تک یہ بحث جاری رہی کہ عورت میں روح ہے بھی یا نہیں۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے اندر روح تو ہے، لیکن بڑی خبیث روح ہے۔ عیسائیت نے عورتوں کے خلاف بڑے گھناؤنے جرائم کیے جس سے انسانی روح کانپ جاتی ہے۔ عیسائیت کے عہد تاریخ میں یورپ میں ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، بے بنیاد الزام لگا کر، خصوصاً جادوگرنی کہہ کر ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر سپرنگ کے قول اس دوران 9 لاکھ عورتوں کو جادوگری کے الزام میں زندہ جلا دیا گیا۔ سن 1494 لوئی دھم نے 1521 میں اور ڈرین ششم نے 1522 ہجری میں جس بے دردی سے عورتوں اور ان کے بچوں کو جادوگری کے الزام میں ذبح کیا اور زندہ جلایا، ان کے خون سے یورپ کی تاریخ کے کئی صفحات رنگین ہیں جو اہل یورپ کو ہمیشہ شرمسار کرتے رہیں گے۔ قبل از اسلام عرب میں عورتوں کی حالت زار۔ اسلام سے قبل جزیرہ نمائے عرب میں عورتوں کی حالت بہت درگو تھی اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ زندگی میں ان کی قدر و منزلت بس گھر کے مال اسباب سے زیادہ نہ تھی۔ کسی کا جب بھی جی چاہا الگ کر دیا اور جب جی چاہا گھر ڈال لیا۔ ایک مرد جتنی چاہے شادیاں کر لیتا، اس پر کوئی پابندی نہ تھی، جبکہ اوباش تو ایک طرف رہے۔ بڑے بڑے شرفا میں یہ وتیرہ رہا کہ ایک عورت کے ساتھ بیک وقت معتد اشخاص شرکت کرتے، حتیٰ کہ وہ بچہ جنتی تو کہتی کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، چنانچہ اس کے کہنے کے مطابق وہ شخص اس عورت کا شوہر قرار پاتا اور بقیہ لوگ کسی اور عورت کی طاق میں نکل کھڑے ہوتے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مرد عورت باہم گفت و شنید کر کے کچھ مدت کے لیے میاں بیوی بن جاتے، اور جب مرد کا دل بھر جاتا تو وہ عورت کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتا، جبکہ عورت کہیں کی نہ رہتی مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ عربوں میں علانیہ بدکاری اس قدر عام تھی کہ ان کے اندر اس کے حسن کا امتیاز ہی اٹھ گیا تھا۔ یوں بھی عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک اور برتاؤ بڑا وحشیانہ تھا اور ان کو چپائیوں کی طرح ذلیل سمجھتے تھے۔ قبائل آپس میں صدیوں برسرے پیکار رہتے، ایک دوسرے پر حملہ کرتے اور مال و اسباب لوٹنے کے ساتھ ساتھ دشمن کی عورتوں کو بھی اٹھا لیا کرتے، جنہیں لونڈیاں بنا کر گھروں میں رکھا جاتا تھا اور جب وہ چاہتے انہیں فروخت کر دیتے۔ اکثر اوقات بیٹے اپنے باپ کی بیوہ سے شادی کر لیتے۔ عرب بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے موجب ذلت اور نحس سمجھتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر دوسروں کو اپنا داماد بنانے کی ذلت اٹھانے کی بجائے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کو غیرت مندی سمجھتے تھے۔ اس بات کو قرآن نے بھی اس طرح بیان فرمایا: چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کے سبب جو اسے دی گئی۔
اب سوچتا ہے آیا اس کو رسوائی کے ساتھ رکھے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ یاد رکھو برا ہے یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ نحل 16 آیت نمبر 59 اور 58 عربوں کے اس ظلم کی ایک اور گواہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ آیت نمبر 98 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی درگور لڑکی سے پوچھا جائے وہ کس گناہ میں ماری گئی۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول درج ہے جو قبل از اسلام عربوں میں عورتوں کی حالت زار کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کی قسم ہم جاہلیت میں تھے اور عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نازل کیا جو اس نے نازل کیا اور ان کا حصہ مقرر کیا جو مقرر کیا۔ دور جاہلیت میں عورتوں پر مظالم کے بارے میں کتب احادیث تفاسیر میں کئی ایک ایسے پرسوز واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر انسانی روح کانپ اٹھتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ کئی ایک ایسے واقعات ہیں جن کو سن کر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا کوئی واقعہ سنتے تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑتے۔ اسلام اور عورت کے ساتھ اس عالمگیر بدسلوکی کے مقابلے میں اسلام نے ان تمام نظریات و مقصد کو باطل قرار دیا اور جو صدیوں سے مردوں نے پھیلا رکھے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں وہ پہلا دین ہے جس نے عورت کی آزاد حیثیت اور اس کے حقوق کا تعین کیا اور اسے مذہب، معاشرت، سیاست اور زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آواز تھی جس نے اس نظریے کو باطل قرار دیا کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لہٰذا یہ صرف مرد کی خدمت اور اس کو خوش کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے پکار کر کہا کہ یہ تصور غلط ہے۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے پھیلاتے بہت سے مرد اور عورتیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ اس اعلان نے مرد کی برتری کے پرانے مذہبی غبارے سے ہوا نکال دی اور بتایا کہ تمام انسانوں، مردوں اور عورتوں کی پیدائش ایک جراثومہ حیات سے ہوئی جس میں نر مادہ کا امتیاز نہیں تھا۔ پھر وہ سیل جوش و نما سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ نر کے امتیازات لیے ہوئے تھا جبکہ دوسرا مادہ کے خصائل کا حامل۔ ان دونوں کے امتزاج سے پیدائش کا سلسلہ بذریعہ تولید و تناسل آگے چلا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان فرما دیا کہ جس کی روح سے کوئی انسان کسی دوسرے کو حقیر یا ذلیل نہ سمجھے، کوئی صنف دوسری صنف پر صنفی اختلافات کی وجہ سے روب نہ ڈالے، کوئی کسی کو صنف نازک اور خود کو صنف قوی نہ سمجھے۔ تکریم انسانیت کا اعلان ان الفاظ میں کر دیا گیا کہ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ پھر فرمایا کہ اب انسانی عزت کا فیصلہ اس کے اعمال سے طے ہوگا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ متقی ہونے کے لیے کسی خاص صنف سے متعلق ہونا ضروری نہیں، مرد و عورت دونوں اپنے قول و فعل میں یکجائی کی وجہ سے متقی بن کر اللہ کے نزدیک قابل عزت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یعنی مردوں کی طرح عورتوں کے بھی پسندیدہ حقوق ہیں۔ یہ عورتوں کے حقوق، حقوق النساء پر عورت قدرت کا پہلا مژدہ تھا جو خواتین کو سنایا گیا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے ان کے اعمال کا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کے اعمال کا، کہہ کر اس کی توثیق بھی کر دی گئی۔ یوں اسلام نے مرد اور عورت کے مساوی حقوق کو مستحکم کر دیا۔
قرآن حکیم کے مقدس اور خواتین کے لیے اعزازات، فضائل، درجات اور حقوق کے اعلانات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک مزید اعلان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کے اعمال ضائع نہ کرنے کی بشارت دی ہے۔ میں کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا، تم میں سے مرد ہو یا عورت۔ مفہوم یہ ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت، اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ ہر کام کا بدلہ یکساں طور پر ہر ایک کو ملتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے درجات میں یکسانی کا عندیہ دے دیا۔ پھر وہ تمام کام اور شعبہ ہے زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابدی اور سرمدی پیغام میں گنوا دیے، جن میں عورت مرد کے شانہ بشانہ کارزار حیات میں کھڑی ہو سکتی ہے، جدوجہد کر سکتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ سیاست ہو یا سیادت، امور مملکت کی انجام دہی ہو یا زہد و تقویٰ کا میدان، کاروبار کر کے کمانے کی آرزو ہو یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ، تمام شعبہ ہے زندگی میں اس کو اجازت دے دی گئی۔ دیکھیے رب کعبہ کا فرمان عالی شان، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور راست گو مرد اور راست گو عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے سب کے لیے تیار کی ہیں بخشش اور اجر عظیم ہے۔ سورہ تحریم میں ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ام المومنین کو طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب ان کے لیے اور بیویاں بدل دے، تم سے بہتر اطاعت گزار، ایمان والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، شوہر دیدہ اور کنواریاں۔ یہ وہ چند آیت کریمات ہیں جنہیں یہاں بطور مثال پیش کیا گیا ہے اور جن میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ خواتین یہ تمام کام مردوں کے شانہ بشانہ انجام دے سکتی ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اجر و ثواب رکھا ہے۔ قائرین کرام، ہم مسلمان یہ قرآن کریم کے نے عورت کی عزت و عظمت اور قدر و منزلت کے صرف دعوے ہی نہیں کیے بلکہ علم و عمل، تدبر و سیاست، بہادری، شجاعت، تہذیب، تمدن، غرض کے ہر شعبہ زندگی میں خواتین کو مردوں کے دوش بدوش لا کھڑا کیا، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ عورت کو وراثت میں حصہ ملا، عورت کو خلا کا حق ملا، عورت کو اپنے کام کاروبار اور اپنی کمائی پر اختیار کا حق ملا اور خاص طور پر انسان ہونے کا حق تسلیم کیا گیا۔ مزید برآں قرآن کریم میں عورتوں کے حقوق، فضائل، مسائل اور حسن سلوک کے بارے میں سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ طلاق نازل فرمائی گئی۔ یہ عورتوں کی عظمت و عصمت کی واضح دلیل ہیں۔